بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ سبق نمبر 22 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلباء بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ ہم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ یہاں سے لے کر آیت نمبر 56 لعلکم تشکرون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کا معیار دیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ راست پر آؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ جی تفسیر دیکھیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ، کتاب کا مصداق کون سی کتاب دی؟ تورات۔ والفرقان عطف تفسیر، جی عطف تفسیری ہے، عطف تفسیری ہے۔ یہ صاحب جلالین کی رائے یہ ہے کہ والفرقان اس سے مراد کتاب ہی ہے، یعنی کہ کتاب کی تفسیر، کتاب کی تفسیر یعنی کتاب فرقان دیا، کیا مطلب؟ وہ جو کتاب تھی وہی فرقان۔ وہ فرقان کیا تھی؟ الفارق بین الحق والباطل، وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، والحلال والحرام، اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ تو صاحب جلالین کے نزدیک پھر یہاں فرقان سے مراد وہ کتاب ہی ہوگی، تورات، یعنی کہ جو حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ بعض حضرات نے کی رائے یہ ہے کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، عصا اور ہاتھ سے روشنی نکلنا، وہ معجزات مراد ہے۔ جی لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ راست پر آؤ، بہ من الضلال، اس کتاب کے ذریعے یا اس فرقان کے ذریعے، من الضلال، جی کس چیز سے ہدایت پاؤ، کس چیز سے راہ راست پر آؤ؟ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاؤ، گمراہی سے، من الضلال، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، اتخاذکم العجل، فتوبوا الی بارئکم، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، فتاب علیکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس طلبہ تفسیر دیکھیے، آسان ہے بہت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الذی عبدوا العجل، الذی عبدوا العجل، قومہ، قوم کا مصداق کون سی قوم؟ ساری قوم نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی تھی بچڑے کی، عجل بچڑے کی جنہوں نے عبادت کی تھی۔ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل الہا، جی بیان مفعول ثانی اتخاذ کے لیے، اتخذ دو مفعولوں کو چاہتا ہے نا، بیان مفعول ثالث ہے اس کا، بلکہ اتخاذ کا مفعول ثالث ہے۔ پہلا مفعول اس کا کم ضمیر بنے گی، اور دوسرا مفعول عجل، اور تیسرا مفعول الہ بنے گا، کہ تم نے مفعول ثانی، کہ تم نے بنایا بچڑے کو معبود، ٹھیک ہے۔ فتوبوا الی بارئکم خالقکم من عبادتہ، بارئکم کا ترجمہ کیا ہے صاحب جلالین نے کہ بارئ سے کیا مراد ہے؟ تمہارا پیدا کرنے، خالقکم تمہارا پیدا کرنے والا، جی توبہ کرو کس طرح؟ من عبادتہ، توبہ کا طریقہ بتایا کہ اس کی عبادت کر کے توبہ کر لو،
تو عبادت جب بندہ نماز پڑھتا ہے، دوسری عبادات کرتا ہے، اس میں توبہ بھی ساتھ میں کرنی چاہیے۔ فاقتلوا انفسکم، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا سورۃ توبہ۔ توبہ کا بیان، اب بیان توبہ ہے۔ توبہ کیسے ہوگی تمہاری؟ ایک تو عبادت کرو گی، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ فاقتلوا انفسکم، بس اپنے آپ کو قتل کرو۔ ای لیقتل البریء منکم المجرم، یعنی کہ قتل چاہیے کہ قتل کرے جو کہ بری ہے شرک سے، تم میں سے مجرم کو قتل کرے، ٹھیک ہے۔ تو سزا ان کی یہ مقرر ہوئی کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی ہے وہ دوسرے کو قتل کر لے، بھلے وہ اس کا والد ہو، بھلے وہ اس کا بھائی ہو۔ تو جو بری ہے شرک سے، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے، سب نے نہیں کی تھی، وہ ایسا کرے کہ وہ دوسرے جنہوں نے عبادت کی ہے قتل کرے، اور اپنے رشتہ دار کو ہر کوئی قتل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ذالکم القتل، یہ قتل کرنا، جی مشار علیہ کا بیان، یہ قتل کرنا خیر لکم عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے تمہارے لیے۔ فوفقکم لفعل ذالک، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی یہ سب کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی یہ سب کرنے کی۔ یہ تکمیل واقعہ ہے، واقعے کی تکمیل ہے کہ کیا ہوا پھر۔ وارسل علیکم سحابۃ سوداء، اور بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کالے بادل، لئلا یبصر بعضکم بعضا، تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکو، فیرحمہ، اور دیکھ کے رحم نہ کر سکو، حتی قتل منکم نحو 70,000، یہاں تک کہ 70,000 تم میں سے قتل کیے گئے۔ جی ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا کہ تم قتل کرو، تو جو مشرک تھے جنہوں نے بچڑی کی عبادت کی تھی ان کو بٹا دیا سر قلم کرنے کے لیے، اور اپنے ان کے رشتہ داروں سے، ان کے جو اپنے تھے جو بری تھے شرک سے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ تو انہوں نے جب تلوار نکالی تو سب رونے لگ گئے کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا والد تھا، کوئی کسی کا بھائی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ ان پر کالے بادل لے کر آ گئے، اندھیرا ہو گیا، اور پھر قتل کرنا شروع کر دیا، اور شام تک قتل کرتے رہے، اور 70,000 قتل ہوئے وہ جنہوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کی عبادت کی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر دعا کی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے روح البیان میں لکھا ہے کہ گڑ گڑا کر دعا کی بہت زیادہ، کہ یا اللہ بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے، باب توبہ قبول کیجیے۔ گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ پھر توبہ قبول ہو گئی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بس جو قتل ہو گئے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ بس بچ گئے۔ فتاب علیکم، پس توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری، قبل توبتکم، جی تاب علیکم کا معنی کہ توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو روبرو نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، اب تفسیر دیکھیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ، یہ تتمیم واقعہ ہے، اور شان نزول بھی بتا رہے ہیں، اور اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نکل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ، تاکہ تمہارا عذر قبول کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا عذر قبول کیا جائے، من عبادت العجل، جو تم نے بچڑے کی عبادت کی تھی اس کا عذر، وسمعتم کلامہ، اور اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا بچڑے کی عبادت کرنے کے بعد، کافی سارے قتل ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 40 لوگوں کو منتخب کریں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا 40 لوگوں کو منتخب کریں کہ وہ میرے پاس آ کر عذر پیش کریں، معافی مانگے جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے 40 ایسے لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کو منتخب کیا، اور ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ کوہ طور پر جب لے گئے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور وہ کلام ان لوگوں نے سنا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر کہا کہ ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم روبرو اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ تو وہاں پر پھر ان کو ایک چنگاڑ نے جو ہے نا پکڑ لیا، اور پھر وہ مر گئے۔
یعنی ایک دن اور ایک رات تک مر گئے تھے، وہ پھر زندہ ہو گئے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اسی واقعے کی تتمیم کر رہے ہیں صاحب جلالین جی، جہرتاً عیاناً یا موسیٰ لن نؤمن لک نر اللہ جہرتاً، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو روبرو نہ دیکھنے، عیاناً یعنی کھلی آنکھوں سے، جہرتاً کا مطلب ہے عیاناً، جہرتاً روبرو یعنی عیاناً کھلی آنکھوں یعنی آمنے سامنے نہ دیکھنے، فاخذتکم الصاعقۃ، تو اس واقعی بات پر ایک بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، صیحۃ ایک چیخ نے، صاعقہ کی کیا غرض ہے صیحہ کی، وہ صاعقہ کی بتا رہے ہیں کہ صاعقہ سے مراد کیا ہے، فمتم تتمیم واقعہ، تو تم ایک دن اور ایک رات کے لیے مر گئے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، جی وانتم تنظرون ما حل بکم، جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا جس میں تم پڑھ رہے تھے وہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی چیخ ایک نازل ہوئی اور تم مر گئے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے اٹھا لیا تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ کیا شاید کہ تم شکر کر سکو ابھی ہماری نعمتوں کا، ثم بعثناکم احییناکم، جی بعثناکم کا مصداق بتایا کہ بعث سے مراد کیا تھا، زندہ کر دیا ان کو دوبارہ، تو وہ 40 لوگ جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، دعائیں کی بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، احییناکم جی من بعد موتکم، ان کے مر جانے کے بعد، یہ حقیقی موت تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے صرف، نہیں، ان کو واقعی میں موت آ گئی تھی اور موت نے ان کو پکڑ لیا تھا، لعلکم تشکرون نعمتنا بذالک، تاکہ تم اس کے ذریعے سے، اس آزمائش کے ذریعے ہماری نعمتوں کا شاید کہ شکر ادا کرو، تو یہ تمہیں مار دیا اور پھر مار کے دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ اس لیے زندہ کیا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو گیا، اب امید ہے کہ جو نعمتیں تم پر کی کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، پھر الگ سے تمہیں جگہ دی، پھر اس کے بعد تمہیں بچڑے کی توبہ تم سے قبول کرائی، اتنی بڑی بڑی نعمتیں تم پر کی، شاید کہ اب تم ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ جی عزیز طلبہ، آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجئے کہ بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ آپ نے آیت میں پڑھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو ان کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، اس کی تفصیل بھی ذرا لکھیے، اور قتل کرنے سے متعلق جو واقعہ ہے وہ بھی ذرا کمنٹس میں لکھیے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو بھی ذکر کر دیجئے گا کمنٹس میں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو سبق جلالین کا سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، ہمیں آگاہ کیجئے گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔